أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حسبي ربي جل ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا حسبي ربي عرض غلام فقیر ہے اب رحمت اللہ تعالی علیہ داخل رحمت ہوں ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا حسبی ربی جل فی قلبی غیر اللہ اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك بندہ فقیر دو جہاں میں آپ کا ہے غلام زار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حاضرین کرام، ماہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا. چونکہ چاند کی اطلاع موصول ہونے میں دیر ہوئی، اس وجہ سے محفل کا آغاز بھی دیر سے ہو رہا ہے.
الحمدللہ و شکر للہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو حرمت والا مہینہ کہلاتا ہے وہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کی خیرات و برکات اور اس کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 10ویں پارے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عظم نوالہ نے آیت کریمہ میں اسلامی مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اس وقت گفتگو ہوگی۔ تو آپ کے علم ہے کہ یہ محفل قدیمی یادگار، قدیمی مجالس، یادگار شہادت حسینی کا سلسلہ ہے۔ عقائد اہل سنت کے مطابق شہر کراچی میں اولین مجالس ہمارے خاندانی مشائخ نے شروع کی، اور وہی نسل در نسل آج تک چلی آ رہی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ یعنی سنیوں میں محرم شریف کی محافل جو پاکستان کے قیام سے بہت پہلے شروع ہوئیں، وہ میرے آبا و اجداد نے شروع کی۔ تو نسل در نسل، اولاد در اولاد اللہ کے فضل و کرم سے اب تک جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ جاری رکھے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ التوبہ اور اس کی آیت نمبر 36 اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عظم نوالہ نے اس آیت شریفہ میں یہ ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ فرمایا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اب اس کو سمجھنا ہے، کون سے مہینوں کا ذکر فرمایا اللہ نے؟ جن کو ہم کہتے ہیں چاند کے مہینے، قمری مہینے، اسلامی مہینے، ان کا بیان یہاں فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔
فرمایا یہ مہینے جو ہیں ان کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. یہ فرمایا کہ یہ مہینے شروع دنیا سے چلے آ رہے ہیں، شروع کائنات سے، اور نئی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان مہینوں کو مقرر کیا گیا ہے. چاند دیکھ کر مہینہ شروع ہوتا ہے. جیسے آج چاند کی اطلاع ہوئی تو اب کل سے چاند کی پہلی ہو جائے گی. بلکہ اسلامی حساب سے نماز مغرب کے بعد سے تاریخ شروع ہو جاتی ہے. اب دیکھیے مہینے 2 قسم کے ہیں. ایک تو وہ جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، قمری مہینے جن کا ذکر اللہ نے کیا، اور ایک ہوتے ہیں شمسی مہینے یا عیسوی کیلنڈر کے حساب سے انگریزی کے مہینے جن کو لوگ زیادہ جانتے ہیں. جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، 12 مہینے. عیسوی کیلنڈر والے بھی ہیں، وہ شمسی کہلاتے ہیں، شمسی. اور یہ ہیں قمری، چاند والے. فرق کیا ہے؟ وہ تو کیلنڈر بنا ہوا ہے، اس کا تعلق چاند سے ہے ہی نہیں. وہ تو ہر سال تاریخ کھٹاکھٹ بدلے گی. کبھی مہینہ 30 کا ہے، کبھی مہینہ 31 کا ہے، مگر فکسڈ. یعنی جو مہینے 30 کے ہیں وہ 30 کے ہیں، جو مہینے 31 کے ہیں وہ 31 کے ہیں. اور کبھی 28 کا بھی مہینہ آتا ہے، فیبروری کا، تو وہ انگریزی کے بنائے ہوئے ہیں کیلنڈر کے. اور یہ جو ہیں جن کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، یہ ہماری معلومات کے لیے یاد رہے، جس کے لیے اللہ نے یہ فرمایا سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں، اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، یعنی یہ بھی 12 ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر یا ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی یا جمادی الآخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اور پھر محرم. تو 12 مہینے ہو گئے. مگر یہ مہینے شروع کب ہوں گے؟ ہر مہینہ شروع کب ہوگا؟ جب چاند نظر آئے گا. خود سے کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہیں اللہ کی کتاب میں. یعنی لوح محفوظ جو اللہ کے پاس ہے، رجسٹر، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر لیا ہے. جیسے انگریزی کے مہینے کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اسی طرح ان مہینوں کو بھی کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. چاند سے شروع ہوں گے اور چاند دکھنے پر ختم ہوں گے. جو مہینہ شروع ہوا چاند دکھنے پر، وہ چاند دکھنے پر ختم بھی ہوگا. اس سے پہلے
چاند سے پہلے نہ کوئی شروع کر سکتا ہے نہ کوئی ختم کر سکتا ہے، اجازت نہیں، کیونکہ یہ سلسلہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے ذکر کر دیا قرآن میں، جو چیز قرآن میں آ گئی اس کو ہیرا پھیری کوئی کر نہیں سکتا، وہ اسی طرح رہے گی جب تک کہ قرآن ہی اپنے حکم سے منسوخ نہ کر دے۔ یعنی کوئی ایک حکم دے کر اب اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا حکم نازل فرما دے تو پہلا حکم تبدیل ہو جائے گا، منسوخ ہو جائے گا، لیکن اگر نہیں کیا تو پھر وہ منسوخ نہیں ہوگا، جاری رہے گا۔ تو یہ جو مہینے ہیں اسلامی مہینے ہیں، بہت کم لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں، اور بچوں کو بھی زیادہ تر انگریزی کے مہینے یاد ہوتے ہیں، کیونکہ اسکولوں میں بچوں کو جن مہینوں کا رٹا لگایا جاتا ہے وہ انگریزی مہینے ہوتے ہیں، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، یوں کر کے۔ اور جو ہماری اپنی میراث ہے اسلامی مہینے کی، ہماری اپنی نعمت، اپنی دولت، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ اسلامی مہینوں کا بھی حساب کتاب رکھنا ہے۔ حالانکہ اسلامی عقائد اور اسلامی معاملات بہت سے وہ ہیں جو چاند کی تاریخوں سے ہی طے ہوتے ہیں، ورنہ نہیں ہوں گے۔ اب جیسے رمضان شریف چاند ہوا تو شروع ہوا، پھر عید کا چاند نظر آیا تو عید ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ ورنہ کیا کرنا ہوگا؟ 29 کو چاند نظر نہیں آیا تو 30 پورا کرنا ہوگا۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر 29 کو چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 دن پورے کرو، سیدھی سی بات۔ تو 29 کا چاند نظر نہیں آئے گا تو پھر 30 کا آٹومیٹک ہو ہی جائے گا۔ لیکن کچھ چیزیں اسلامی مہینوں کی چاند سے وابستہ ہیں۔ خواتین کی جو عدت ہوتی ہے، طلاق کی ہو یا وفات کی ہو، وہ بھی چاند کے حساب سے ہوتی ہے۔ 3 مہینے پورے کرنا ہو یا 4 مہینے 10 دن شوہر کی وفات کی عدت پوری کرنی ہو، وہ انگریزی کے حساب سے نہیں، چاند کے حساب سے۔ اسی طرح حج کے مہینوں میں تاریخیں چاند کے حساب سے ہی حج کی چلیں گی۔ چاند کی 9 تاریخ کو ہی عرفات کا میدان سجے گا، انگریزی کی نہیں۔ اب انگریزی مہینہ کوئی بھی ہو جائے، ذی الحجہ میں، رمضان میں، اس سے کوئی سروکار نہیں اسلام کو۔ تو اسلامی مہینوں کو یاد رکھنا یہ بہت کم ہوتا ہے، حالانکہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا کہ لوح محفوظ میں اللہ نے ان مہینوں کو محفوظ رکھا ہے، ریکارڈ میں، تو یہ جاری رہیں گے۔ خدا نہ کرے کہ اگر سب لوگ بھول جائیں، کوئی ان پر عمل نہ کرے تو گناہ گار ہوں گے سب۔ یعنی کہ ان پر عمل کرنا، چاند کے مہینوں کو یاد رکھنا، اس کو فقہا نے فرض علی الکفایہ کہا ہے۔ یعنی ایسا فرض جو کچھ لوگ ادا کر لیں تو سب پر سے اتر جائے گا، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، چند لوگ بھی اگر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ گئے تو باقیوں پر سے فرض ساقط ہو گیا، اور اگر محلے میں سے کوئی ایک بھی بستی کی، محلے کی، علاقے کی مسجد میں نہ بیٹھا تو جتنے لوگ رہتے ہیں وہاں پر سب گناہ گار ہوں گے۔ یہ ہے فرض علی الکفایہ کی تعریف۔
ہے فرض مگر علل کفایہ ہے، کفایت کرتا ہے سب کو، چند لوگ بھی اگر یاد رکھ لیں تو اس مہینے کو یاد رکھنا اور اسلامی مہینوں سے جو معاملات جڑے ہوئے ہیں ان کو اسی طرح کرنا یہ لازم ہے مسلمانوں کے لیے. تو یعنی اہمیت جو ہے نا اسلامی مہینوں کی وہ ہمارے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے. وہ عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، انگریزوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے اپنا مہینہ ہے، اس حساب سے چلتے ہیں نا. ان کے ہاں جب کرسمس آئے گا دسمبر کی 25 کو آ جائے گا، چاند سے کوئی تعلق ہی نہیں، تو وہ تو اپنے بارے میں ڈٹے ہوئے ہیں. رہ گئے مسلمان، تو مسلمان کم از کم مہینوں کے نام ہی یاد رکھیں اور ان مہینوں کی فضائل یا برکات، اہمیت یا ان کے احکام انہی کو یاد رکھیں. یہ بڑی بات ہے، کیونکہ اب آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ 12 شہرن فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ کی کتاب میں یہ مہینے 12 ہیں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے. جب سے اللہ نے 7واں آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے نا، اس وقت سے یہ 12 مہینے اللہ نے جاری کر دیے. اسلامی مہینے، قمری مہینے، چاند سے متعلق، یعنی نئی پیداوار نہیں ہے، کوئی فیشن نہیں ہے، رسم نہیں ہے کہ کوئی اس کو ختم کر دے، توڑ دے، چھوڑ دے. نہیں، یہ تو اللہ نے کتاب میں بیان فرما دیا قرآن مجید میں. اب یہ جو 12 مہینے ہیں ان کے اندر 4 مہینے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا سن لو. منہا اربعۃ حرم، فرمایا ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. حرمت یعنی معزز، عزت والے. حرمت سے مراد ایک تو یہی ہوتی ہے عزت والا، حرمت، معزز، اور ایک مراد یہ ہوتی ہے کہ حرام. جیسے یہ مہینہ محرم الحرام، تو محرم الحرام کا ایک معنی تو یہ ہے کہ حرمت والا مہینہ، یعنی اس کی تقدس ہے، اس کا تقدیس. اور ایک معنی یہ ہے کہ عرب میں لوگ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، کیونکہ عرب قبائل میں آپس میں جنگیں ہوا کرتی تھی، آپس میں لڑائیاں وہ چلتی رہتی تھی. مگر یہ جو 4 مہینے اگر آتے تو وہ لڑائی کو روک لیتے تھے. یہاں تک کہ مفسرین نے فرمایا کہ باپ کا قاتل بھی نظر آ جائے اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے، اس سے بھی بدلہ نہیں لیتے تھے، یہ سوچ کر کہ یہ مہینہ آ گیا ہے حرمت والا. اب وہ 4 مہینے کون سے حرمت والے 12 میں سے؟ 3 تو بالکل ساتھ ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. ذی قعدہ گزر چکا، ذی الحجہ گزر چکا، محرم شروع ہو رہا ہے. یہ تو 3 ساتھ ہو گئے نا. چوتھا کون سا ہے؟ وہ بیچ کا ایک مہینہ ہے، رجب المرجب. رجب مشہور مہینہ ہے، اس میں دیکھیں ایک بڑی رات آتی ہے، کون سی؟ 27ویں شب، شب معراج النبی اس کو ہم کہتے ہیں. اتفاق اس جمہور کا یہ ہے کہ وہ معراج کی رات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ اللہ نے عطا فرمایا
وہ رات. تو رجب، محرم، ذی الحجہ، ذی قعدہ، کتنے ہو گئے؟ 4. تو 4 مہینوں کو اللہ فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یعنی ان میں قتال، جنگ منع ہے، حرام ہے. تو جب اللہ نے یہ فرما دیا تو اس وقت مشرکین مکہ بھی عہد جاہلیت میں ان کو حرمت والا ہی سمجھتے تھے. لیکن ایک چیز تھی ان میں، ہیرا پھیری. وہ کیا کہ مہینے تو 4 ہی ہیں، اس کو انہوں نے مان لیا یہ حرمت والے مہینے. اب وہ کیا کرتے تھے اپنی سہولت کو دیکھ کر، کیونکہ تجارت وغیرہ یہ وہ کرنا ہے، یا اگر کوئی اور ایسا معاملہ آ گیا تو مہینے کو آگے پیچھے کر لیتے تھے. جیسے محرم شروع ہوا تو کہا نہیں یہ محرم نہیں، محرم اگلا والا مہینہ ہوگا، یہ محرم نہیں ہے، یوں. تو محرم کو سفر اور سفر کا محرم اس طرح بھی بنا لیتے تھے. ہیرا پھیری جس کو کہتے ہیں. تو ہیرا پھیری کی عادت ان میں موجود تھی. ہیرا پھیری جو ہے نا وہ عرف عام میں یہ کہلاتی ہے کہ ایک بندہ کسی غلط کام سے رک جائے مگر کچھ اپنا راستہ نکال لے ایسا جس سے وہ غلط کام اس کا جو ہے نا وہ باقی رہے. دیکھنے میں تو یہ آئے کہ بھئی یہ تو رک گیا، جیسے چور چوری سے رک گیا، ڈاکو ڈاکے سے رک گیا، ہے نا، یہ تو ہے، مگر ہیرا پھیری کچھ. ایک جگہ لکھا ہوا کتاب میں کہ ایک مسجد تھی، اس میں نمازی جب نماز پڑھ کر باہر نکلتے تو وہ دیکھتے کہ ان کے جوتے ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر رکھے ہوئے، جیسے کہ ایک جوتا ادھر، دوسرا ادھر، وہ ادھر، یہ ادھر. حیران ہوتے تھے بڑے، یہ کون ہے، اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے اس کو؟ ہیرا پھیری، ہیرا پھیری، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. تو ایک دن پکڑ لیا ایک کو، ایک بندے کو دیکھا وہ یہ کرتا ہے کہ لوگ جوتے اتارتے ہیں اور یہ کرتا ہے کہ اس کا جوتا ایک اٹھا کے ادھر کر دیا، اس کو اٹھا کے ادھر کر دیا، اس کو یہ گھماتا پھراتا ہے. تو اس کو پوچھا بھائی دماغ خراب ہے تیرا، کیا ہے یہ، کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا میں سابق چور ہوں. سابقہ چور یعنی چور تھا، چوریاں کرتا تھا، اب چوری چھوڑ دی. تو پھر کہا ہیرا پھیری کر لیتا ہوں. یعنی وہ جو ایک عادت لگی ہوئی ہے نا، تو چوری تو چھوڑ دی میں نے، ذرا ہیرا پھیری، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، یہ کر لیا کرتا ہوں ذرا دل کو خوش کرنے کے لیے. تو ہیرا پھیری جو ہے وہ کرتے تھے عرب. سفر کو محرم بنا لیا، محرم کو سفر بنا لیا، ذی قعدہ کو ذی الحجہ بنا لیا، ذی الحجہ کو ذی قعدہ بنا لیا، اپنا کام نکالنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی اس کی کہ نہیں، جو اللہ نے مقرر کر دیا جس مہینے کو، جو نام دے دیا اور جو ترتیب دے دی وہی ترتیب چلے گی. یعنی اسلامی مہینے کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے تو محرم ہی ہوگا، دوسرا سفر ہے تو پھر سفر ہی ہوگا. اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی، کسی کو اختیار نہیں. اس کو یہ نام دے دے، اس کو وہ نام دے، نام بھی بدل نہیں سکتا کوئی. جو نام اللہ نے رکھ دیے وہی چلیں گے. فرمایا ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے ان مہینوں میں. یعنی ایک معنی اس کا یہ کہ سیدھا حساب، کیلکولیشن سیدھی، پہلا یہ، دوسرا وہ، تیسرا یہ، چوتھا وہ، پانچواں وہ.
اس طرح کر کے 12 مہینے ہو جائیں. ہاں یہ الگ بات ہے، کبھی کوئی مہینہ 29 پہ ختم ہو کر شروع ہو جائے گا اگلا مہینہ، کبھی چاند نظر نہیں آیا تو 30 دن پورے کرنے ہوں گے، اس کے بعد پہلی ہوگی اگلے مہینے کی. یہ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا. یعنی قدرتی بات ہے نا، چاند ہم تھوڑی نکالیں گے. چاند نکالنا کسی بندے کا اختیار نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کوئی جھوٹی بات کرے تو گناہ گار ہے سخت. چاند ہوا ہی نہ ہو، وہ کہتے چاند ہو گیا تو گناہ گاری ہے نا، کیونکہ چاند کا نظر آنا اللہ کی طرف سے. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان شریف کے لیے حدیث میں فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی عید کرو. تو چاند دیکھو تو ہی روزہ رکھنا کل، اور چاند دیکھ لو تو ہی عید کرنا. فرمایا اور اگر غمہ ہو، ابر، بادل، اور چاند نظر نہیں آ رہا ہے تو فرمایا پھر 30 دن پورے کرنا. اب 30 دن پورے ہو گئے نا، اب اگلے دن سمجھنا رمضان شروع، کیونکہ چاند نظر نہیں آیا تھا. تو بس اتنا ہی ہے کہ 29 کو نظر نہ آ سکا بادل کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ سے، تو 30 دن پورے کرو، اس کے بعد پھر مہینہ شروع ہو جائے گا. تو کبھی تو مہینہ ہوگا 29 کا، کبھی ہوگا 30 کا، اسی حساب سے چلنا ہے. فرمایا ذالک الدین القیم، یہ سیدھا حساب ہے، سیدھا دین ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر نہ کرو. فلا تظلموا فیہن انفسکم، فرمایا ان میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو. یعنی کوئی ایسا اپنی طرف سے ڈنڈی مار کر گناہ گار مت بنو، اللہ کے کام میں دخل مت دو. خدا کی باتیں خدا ہی جانے. جو کام اللہ نے اپنے سپرد لیے ہیں انسان کو نہیں دیے. بارش برسانا، چاند نکالنا، بادل لے آنا، ہوا چلا دینا، طوفان لے آنا، یہ انسان پہ نہیں چھوڑا اللہ نے. ورنہ تو ہر بندہ جب چاہتا بارش کرا لیتا، جب چاہتا ہوا شروع کر دیتا، جب چاہتا بند بھی کر لیتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار بندوں کو نہیں دیا، یہ اللہ کے پاس ہے. اللہ جس طرح چاہے گا اسی طرح سے ان کو جاری رکھے گا. جب چاند نکلنا ہوگا نکلے گا، جب ہوا چلنی ہوگی چلے گی، جب طوفان آنا ہوگا آئے گا، جب بارش برسنی ہوگی برسے گی، جب گرمی آنا ہوگی آئے گی، جب سردی آنا ہوگا آئے گی. یہ اللہ کے پاس ہے، بندوں کے اختیار میں نہیں ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، فرمایا اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. یعنی ایسا مت کرو کہ اپنی طرف سے ہیرا پھیری شروع کر دو، اپنی طرف سے بیان جاری کر دو، حکم جاری کر دو، چاند ہو گیا، خاموخواہ نہ، گناہ ہے، ایسا مت کرنا. تو یہ میں نے جو بات کی قرآن مجید کی آیت کو لے کر اسی لیے کی کہ اس میں ذکر ہے کہ 4 مہینے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو ان میں سے ایک مہینہ کون سا ہے؟ محرم، جو اللہ نے ہمیں دکھایا شروع ہو چکا. تو محرم کی حرمت اسلامی تعلیمات میں سے ہے، اپنی بنائی ہوئی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خود حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے کہ اس میں خاموخواہ لڑائیاں مت کرنا، جھگڑے، قتل و غارت گری، فساد، فتنہ نہیں. اس کا احترام ہے، احترام. عبادات کرو، عبادت کرو، ریاضت کرو، اللہ کی بندگی کرو، قولی عمل کرو، قولی بات کرو یا عملی بات کرو. یعنی یا تو زبان سے عبادت کرو یا اپنے اعضاء سے عبادت کرو، اعمال سے کرو، جس طرح تم چاہتے ہو کرو.
مگر بندگی اور عبادت میں اس مہینے کو گزارتے رہو. نماز پڑھو اور نفل بھی پڑھو. جیسے مشائخ نے، صوفیاء کرام لکھا ہے کہ محرم کی چاند رات کو 2 رکعت نفل، جس میں 1 بار سورۃ الفاتحہ اور 11 بار سورۃ الاخلاص یہ پڑھو، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد یہ تسبیح پڑھو، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. یہ تسبیح آپ نے سنا ہوگا، ہم تراویح میں پڑھتے ہیں نا وطر کے وقت. سبوح قدوس اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہے، اسماء صفاتی ہیں. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. یا اللہ تو ہمارا بھی رب ہے، فرشتوں کا بھی رب ہے، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی رب ہے. ان کو روح قدس کہتے ہیں، جبرائیل. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح یہ پڑھو. تو اگر کوئی ہمت رکھتا ہو پڑھ لے، اچھی بات. تو محرم الحرام کے حوالے سے میں نے جو چند باتیں کی قرآن مجید کی روشنی میں کی، آیت شریفہ کی روشنی میں کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 تلاوت کر کے اور اس میں سے یہ باتیں بیان کی تشریح کے طور پر، تاکہ خیال رہے. کیونکہ مسلمانوں کو انگریزی مہینوں کا بہت خیال رہتا ہے نا. اب انگریزی مہینوں پر کوئی کام کرنا یہ ممنوع نہیں ہے. کوئی شادی بیاہ کر رہا ہے، کوئی کچھ اور لین دین کر رہا ہے، یہ منع نہیں ہے، کر سکتے ہو، مگر اسلامی مہینوں کا پاس رکھنا ہے، اس کی حرمت کا خیال کرنا ہے. اور جو باتیں اسلامی مہینوں سے ریلیٹڈ ہیں ان کو انگریزی مہینوں سے نہیں کر سکتے آپ، ہے نا. جیسے اب کسی کا خیال ہو میں عید انگریزی کے فلاں تاریخ کو منا لوں تو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو تب کرے گا جب شوال کا چاند نظر آئے گا تو عید کرے گا نا. یہ یعنی اپنی مرضی سے یہ نہیں کر سکتا مجھے تو فلاں انگریزی کا مہینہ بہت اچھا لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اس کی تاریخ کو فلاں تاریخ کو عید مناؤں، تو نہیں منا سکتا. عید نہیں ہوگی، وہ خواب خیالی ہوگی. تو جو باتیں میں نے کہا کہ اسلامی عقائد، اسلامی تہوار، اسلامی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اسلامی مہینے ہی کے حساب سے ہوگی، چاند کے حوالوں سے ہوگی، اس کو رکھو. تو اب یہ تو زمانے کی بات ہے کہ لوگ انگریزی مہینوں کو تو رٹ لیتے ہیں. بچہ بچی انگریزی مہینے کی گردان کرتی ہے، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل. ماں باپ بھی سکھا کر خوش ہوتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ جو اسلامی مہینے ہیں ان کے نام جو اللہ نے قرآن میں فضیلت بیان کی ان کا کیا ہوگا، وہ بھی سکھانا ہے یا نہیں. وہ تو بڑوں کو نہیں معلوم ہوتے، بڑوں کو یاد نہیں ہوتے تو بچوں کو کہاں سے یاد ہوں گے. یاد کریں گے تو یاد ہوں گے نا. اس کا بھی رٹا لگاؤ تاکہ معلوم ہو کہ اسلامی مہینے بھی تمہیں یاد ہے. دیکھیں نا، ہر مہینے کی اپنی ایک فضیلت ہے. بعض باتیں مہینوں کی فضیلت کے حوالے سے ہوتی ہیں، وہ قرآن میں بیان ہو گئی ہیں اور حدیث میں بھی بیان ہو گئی. اب جیسے شب قدر، لیلۃ القدر، قرآن مجید میں صورت ہے سورۃ القدر، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کا ذکر فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا. تو ابھی شب قدر جو ہے وہ انگریزی کے حساب سے تھوڑی ہوگی کہ کوئی چاہے جنوری میں ہو جائے.
کوئی چاہے فیبروری میں ہو جائے، نہیں ہو سکتی. کوئی حکم بھی دے دے تو اس کو لات مارنا ہوگا کہ بھائی یہ تو ہمارا اسلامی عقیدہ ہے، تمہارے کہنے سے کیسے کر لیں گے ہم شب قدر؟ وہ تو اسلامی حوالے سے ہوگا، یعنی کہ 26واں دن اور 27ویں رات، اس کو ہم کہیں گے شب قدر، لیلۃ القدر. اس کی فضیلت ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب بتاؤ، یہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو 1000 مہینوں سے بہتر انگریزی کا مہینہ تھوڑی ہوگا، انگریزی کے مہینے کا کوئی دن تھوڑی ہوگا 1000 مہینوں سے بہتر. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی مہینے کی ایک رات کو ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے نا. سبحان اللہ والی بات، خود اللہ فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. فرمایا اس میں فرشتے اترتے ہیں اور فرشتوں کا سردار اترتا ہے جبرائیل. تو کیا کسی انگریزی مہینے میں اترتا ہے؟ نہیں. ماہ رمضان اور پھر رمضان کی لیلۃ القدر، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں کا سردار ان کی قیادت کرتا ہے. تو بھائی یہ نعمتیں یہ تو اسلامی مہینوں میں ہم کو ملی ہوئی ہیں. اب دیکھیں نا، ہم ربیع الاول شریف میں 12 ربیع الاول شریف کو جمہور متفقہ طور پر جو رائج ہو گیا یوم میلاد النبی مناتے ہیں. تو وہ کو انگریزی کے حساب سے تھوڑی منا رہے ہیں، وہ تو چاند کے حساب سے منا رہے ہیں. چاند کی ربیع الاول کی 12 تاریخ یا 12ویں رات. یہ تو میں نے مثالیں دی آپ کو کہ بڑے بڑے مہینوں میں اللہ نے بڑی بڑی راتیں رکھی. رجب میں شب معراج رکھ دی، ربیع الاول میں میلاد النبی رکھ دی، رمضان میں لیلۃ القدر رکھ دی، اور شعبان میں لیلۃ البرات رکھ دی. شب برات، تو شب برات انگریزی مہینے کے حساب سے تو نہیں ہوتی نا بھائی، چاند کے حساب سے ہوتی. آپ اگر کوئی چاہو کہ مارچ کے مہینے کی 10 تاریخ کو میں شب برات کروں گا تو کر لے، دماغ خراب ہے تو نہ تو اس میں کوئی برکت ہوگی، نہ اس میں کوئی رحمت نازل ہوگی، نہ اس میں کوئی ایسے کار خیر کی بشارت ہے، نہیں ہوگی نا. کیوں؟ کہ وہ تو چاند کے حساب سے، یعنی نصف شعبان. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا شعبان کا آدھا 15ویں رات، اس کو فضیلت عطا فرمائی اللہ نے کہ اس کو لیلۃ البرات بنایا، نجات والی رات، گناہوں سے نجات، دوزخ سے آزادی. یہ کس کی ہے خیر و برکتیں؟ اسلامی مہینوں کی، قمری مہینے. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی بات کہ قمری مہینے اور شمسی مہینے یہ دو ہیں، مگر فضیلت فضائل قمری مہینوں کے. اب کام کرنے کے لیے آپ بھلے انگریزی مہینوں سے کرتے جاؤ، اس کی کوئی شرع میں ممانعت نہیں ہے. تنخواہ آپ کو اگر جنوری کی 1 تاریخ کو ملتی ہے تو ملے، کوئی منع نہیں، کیونکہ وہ کوئی دین کا مسئلہ تھوڑی ہے، دین کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، شب برات تو نہیں ہو رہی نا اس دن. تو انگریزی مہینوں کے حساب سے جو تمہارے دنیا کے کام چل سکتے ہیں چلاؤ، اس کے لیے ممانعت نہیں ہے. مگر آج کی بیان میں کیا سمجھ آئی بات؟ اسلامی مہینوں کی قدر و قیمت کو زندہ رکھو، اس کو چھوڑو مت، بھولو مت. اور پھر ایک مہینے کے اندر
ہر مہینے میں بعض دن ایسے ہوتے ہیں اسلامی مہینے کے حساب سے جس کو اللہ نے بابرکت بنایا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مثلا جمعہ کے لیے فرمایا حضور نے سید الایام یوم الجمعہ، فرمایا دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے. یہ نا یہ بات. اور اس کے علاوہ پھر جمعرات مشائخ علماء انہوں نے جمعرات کو بہت اہمیت دی ہے بعض وجوہات کی بنا پر. اسی لیے آپ دیکھیں نظر نیاز، فاتحہ، زیارات یہ جمعرات کو کی جاتی ہے. ذکر اللہ وغیرہ جیسے ہمارے یہاں بھی ہر جمعرات کو ہوتی ہے نا محفل. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو ہمارے باپ دادوں سے چلی آ رہی ہے یہ محفلیں. جیسے محرم کی محفلیں باپ دادوں سے چلی آ رہی ہے ہمارے، تو میں نے تو نہیں شروع کی. نئی بات تو نہیں ہے کہ آپ کو بھائی آپ نے ابھی شروع کر دی، نہیں، یہ تو ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تب بھی محرم کی 10 تاریخ تک چاند رات سے لے کر 10 راتوں میں محفل ہوتی تھی، ہے نا. ہم نے اپنے دادا کی محفل بھی سنی، ہم نے اپنے والد کی محفل بھی سنی، ہے نا. ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں زندہ ہیں جو ان محفل میں بھی بیٹھا کرتے تھے، آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہے فضیلت کی بات. تو محرم کی چاند رات کے حوالے سے میں نے اور اسلامی مہینوں کے حوالے سے میں نے یہ چند باتیں کیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور مشائخ اعظام نے چاند رات کی ایک دعا بھی بتائی ہے، ہر سال ہم پڑھتے بھی ہیں اور اس کی فضیلت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس سال میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے. تو یہ اللہ پر ہے مگر عقیدہ ہے. تو یہ دعا پڑھ کر بیان ختم ہوگا. پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت الابدی القدیم وہذہ سنۃ جدیدۃ اسألک فیہا العصمۃ من الشیطان والعون علی النفس الامارۃ بالسوء واسألک الاشغال بما یقربنی الیک یا کریم یا کریم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. یہ تو ہوئی دعا کے الفاظ. اب ہر ایک تو عربی دعا نہ یاد رکھ سکے اور نہ پڑھے، تو ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تو معبود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور یہ نیا سال ہے، میں اس میں شیطان سے بچاؤ اور اس نفس امارہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اس کی برائیوں سے بچا، اور اے کریم ان اعمال کا شغل مانگتا ہوں جو مجھے تجھ سے قریب کر دیں. آمین. یہ ہو گئی دعا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو آج تو ہو گئی چاند رات اور ہم نے معمول اپنا ادا کر دیا. اگر چاند نہ بھی ہوتا نا تو کچھ نہ کچھ تو ہم پڑھتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اطلاع ایسی آئی تھی کہ چاند ہو گیا، اور عشاء کی نماز کے بعد پتہ چلا کہ چاند کی کوئی اطلاع نہیں ہے. اور
اہتمام ہو گیا تھا. تو میں نے کہا جب اہتمام ہو گیا تو اللہ کا کچھ ذکر کریں گے تو اس میں ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ سنورتا ہے، بگڑتا تھوڑی ہے. تو لہٰذا کچھ نہ کچھ تو پڑھ ہی لیں گے. پھر اطلاع آ گئی کہ ہو گیا چاند. تو چاند جو ہوتا ہے جب، اس کے لیے بھی حدیث پاک میں دعا ہے کہ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے سلامتی والا، کامیابی والا بنا، مبارک بنا، کہ چاند دیکھو تو ایسی دعا کرنا. اب کسی نے چاند نہ بھی دیکھا ہو تو دعا تو کر سکتا ہے نا. جیسے چاند کی اطلاع تو ہو گئی کہ چاند ہوا، تو یہ دعا ہو سکتی ہے یا اللہ یہ جو چاند ہوا ہے اس کو ہمارے لیے تو خیر و برکت والا بنا، سلامتی والا بنا، عافیت والا بنا، برکت والا بنا. آمین. یہ اس سے کیوں محروم رہے؟ اللہ تعالیٰ آج کی حاضری قبول فرمائے. انشاءاللہ روزانہ 9:30 بجے محفل کا آغاز ہوگا اور 1 گھنٹے میں تقریباً ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ صحت عافیت کے ساتھ، احتیاطی تدبیر کے ساتھ ہمیں حاضری کی توفیق بخشے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطان کر کو ہمارا سلطان کربلا کو ہمارا امت کے پیشوا کو ہمارا رحمت خدا کی شاہ شہیداں کی روح پر ملت کے مقتدا کو ہمارا سلام ہو. سلطان امت کے پیشوا کو ہمارا سلام. پڑھ کر درود ادب سے غلام حزین تو کہے سلطان کربلا رحمت اللہ علیہ. سلطان کربلا امت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صدقہ، آپ کے سر کا صدقہ اور آپ کے جود و سخا، آپ کے در کا جو بیمار ملے ان کو شفائے دارین. امین. یا اللہ ماہ محرم الحرام کی چاند رات ہے، جو جہاں جہاں بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، عزیز و اقارب میں ہیں، پیر بھائیوں بہنوں میں ہیں، مسلمین و مسلمات میں ہیں، یا اللہ سب کو شفا دے، سب کو صحت کاملہ عطا. جو بیمار ملے ان کو شفائے دارین حاصل امت احمد ہو فلاح دارین. آپ کے جود و سخا اللہم یا رب العالمین. تمام حضرات 3 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورۃ الفاتحہ تلاوت فرما لیں. اعوذ باللہ من الشیطان
بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ نیاز حسینی کے لیے خاتمین حاضر ہوتے ہیں، اگر کسی کو شوق ہو نیاز میں حصہ لینے کا تو حصہ لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وابنہ سیدنا الشیخ الغوث العظم رضی اللہ تعالی۔ یا اللہ یا رحیم یا رحمان، یہ قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا سلسلہ جو آج سے شروع ہوا، یا اللہ اس کو قائم رکھ، اس کو جاری رکھ، پائے تکمیل تک پہنچا، آمین۔ روزانہ صحت عافیت کے ساتھ حاضری کی توفیق دے، مجھ گناہگار سمیت یا اللہ سب کو ہمت عطا کر۔ یہ پاکوں کی یاد میں ہے، پاک ہستیوں کی یاد میں ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی پاکیزگی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، یعنی ہم اس کو ناپ نہیں سکتے، بس عقیدہ رکھتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ان کی یاد میں روزانہ یہ کچھ دیر کے لیے ہمت عطا فرما۔ ایک دوسرے دوست احباب کو بھی اطلاع کرتے رہیں، ہو سکتا کسی کو خبر نہ ہو تو آپ کے خبر کرنے سے خبر ہو جائے کہ ایک ایسی جگہ بھی ہے جو قیام پاکستان سے پہلے محافل کا سلسلہ شہدائے کربلا کی شروع ہوا اور وہ آج تک چل رہا ہے، تو یہ بڑی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ قائم رکھے، آمین۔ یا الہ العالمین، صدقہ رسول اللہ کا اور صدقہ اپنے سارے اولیاء اللہ کا، حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ اور دونوں علم میں انہیں اے رب قادر شاد رکھ، آمین۔ یا اللہ پاک تو جو کچھ ہم نے آج پیش کیا ہے اس کو قبول فرما۔ حضور نبی کریم رحمت العالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ہدیہ فرما۔ تمام صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں ہدیہ، بالخصوص سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام رفقاء اور اہل بیت پاک کی بارگاہ میں نظر فرما۔ یا اللہ ہمارے مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب، ہمارے عزیز و اقارب پیر بھائیوں بہنوں کی ارواح کو ثواب، اور ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل کر، آمین آمین آمین۔ یا اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا، رزق روزی کے دروازے سب پہ کھول، تنگ دستی کو دور کر، مجھ گناہگار سمیت بیماروں کو شفا دے، موذی مہلک وبا کو دور کر، موذی مہلک وبا سے سب کو بچا، کل مخلوق پر رحم کر، بے اولاد کو نیک اولاد عطا کر، تندرست نیک اولاد نرینہ عطا کر، اور جو بچے بچیاں ان کے گھروں کو آباد کر،
شہدائے کربلا کا صدقہ تمام بچوں اور بچیوں کو نیک رشتے عطا کر، نیک جوڑے عطا کر، صحیح العقیدہ رشتے عطا کر، رکاوٹوں کو دور فرما، غیب سے مدد فرما، آمین آمین آمین۔ یا اللہ ملک شہر سے فتنہ فساد دور کر، امن و امان کی توفیق عطا، ہر ایک کے جان و مال کی حفاظت فرما، اللہم یا رب العالمین۔ یا اللہ جس جس کے دل میں جو نیک تمنا ہے اس کی تمنا پوری فرما، اور جنہوں نے نظر نیاز میں حصہ لیا ہے آج کی نیاز میں اور روزانہ لیتے رہیں گے، ان کی نظر و نیاز قبول کر، قبول کر، قبول کر، آمین آمین آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ